بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، ساری صورتحال سے آپ آگاہ ہیں، الیکشن چوری سے الیکشن ڈکیتی تک، اور 2 نمبر حکومت، جعل ساز حکومت اور جعل سازی کے ذریعے بنائی گئی، یہ سارے کا سارا پروسیس چل رہا ہے۔ ایک طرف ڈرامہ لگا ہوا ہے کہ حکومت بن رہی ہے، نئی حکومت بن رہی ہے، نئی منتخب حکومت آ رہی ہے، الیکشن ہو گئے ہیں اور اب معیشت جو ہے وہ ترقی کرے گی، معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ تو لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جس عمارت کی بنیاد ہی انتہائی کمزور ہو اور جس عمارت کی بنیاد ہی جھوٹ اور فراڈ پہ اور چوری اور ڈکیتی پہ رکھی جائے، تو اس عمارت نے کہاں کامیاب ہونا ہے، اور وہ عمارت کہاں کھڑی ہو جائے گی، وہ کاروبار کہاں کیسے چلے گا جس کے اندر حرام کا پیسہ ہو۔ تو اس لیے یہ تو بس خوش فہمیاں ہیں، اور یہ خوش فہمیاں آئندہ چند ہفتوں میں ختم ہو جائیں گی، جب مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا اور جب دنیا بھر سے ان کو جھٹلایا جائے گا، ان کو ٹھکرایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ آپ کا مینڈیٹ، آپ پاکستان کے منتخب نمائندے نہیں اور آپ کو عوام نے منتخب نہیں کیا، کیونکہ یہ بات پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور پوری دنیا اس بات سے آگاہ ہے۔ ایک طرف تو حکومت سازی کا عمل چل رہا ہے اور چاروں صوبائی اسمبلیاں، مرکزی حکومت اور زبردست صبح دوپہر شام منتخب ہو رہے ہیں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اور سینٹ کے انتخابات بھی ہو گئے، صدارتی شیڈول کا بھی اعلان ہو گیا، سینٹ کے انتخابات کا بھی شیڈول ہو گیا، خالی سیٹیں پر کی جا رہی ہیں، سب دن رات ایک کیا ہوا ہے، لیکن مینڈیٹ چوری کا ہے اور سب کچھ چوری کا، اور چوری کے مال سے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سمجھا جا رہا ہے کہ حرام دن میں حرام کھائیں اور اس کے بعد وضو کریں اور نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہی کام کریں، تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے ایک کال دی تھی، آج ہفتے کا دن ہے، 2 مارچ ہے، اور وہ وقت آ چکا ہے۔ آج بھرپور قسم کا احتجاج کیا جائے گا پاکستان بھر میں، تمام کے تمام اضلاع میں، اور جہاں جہاں مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور کوئی ضلع ایسا نہیں ہے جہاں پہ مینڈیٹ چوری نہ ہوا ہو، پاکستان کے عوام نے جن نمائندوں کو منتخب کیا تھا ان نمائندوں کو زور زبردستی روک لیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں گے تو ہم آپ کو جیت کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے، ادروائز آپ کو جیت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، تو عمران خان صاحب نے آج تمام امیدواران کو اور تمام منتخب نمائندوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ پورے ملک میں ریلیاں نکالی جائیں، جلوس نکالے جائیں، احتجاج کیا جائے، اور اپنا حق جو ہے، جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے، وہ واپس لینے کے لیے پرزور مطالبہ کیا جائے۔ تو لہٰذا آج اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور جو ہمارے سامنے پوائنٹس ہیں وہ بتا دوں، تاکہ کیونکہ ان کی خبریں آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی چینلز پہ تو چلتی نہیں، ان کو تو دکھایا نہیں جاتا، اور باقی تمام پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ تمام جماعتوں کو بھرپور قسم کی نمائندگی ملتی ہے اور کوریج ملتی ہے۔ عمران خان صاحب کو کوئی نام نہیں لے رہا۔ تو صورتحال یہ ہے، اس وقت لاہور میں جی پی او لاہور ہائی کورٹ کے باہر مظاہرہ کیا جائے گا، گجرانوالہ میں کیا جائے گا، پنڈی بائی پاس اور اٹک میں بھی مظاہرہ ہوگا، خوشاب میں ہوگا، میاں والی ہوگا، سرگودا میں ہوگا، جہلم میں ہوگا، بھکھر کلور کوٹ میں ہوگا، تلا گنگ میاں چوک میں ہوگا، اسی طریقے سے چکوال بھون چوک میں رکھا گیا ہے، تلا گنگ میاں چوک میں رکھا گیا، راول پنڈی لیاقت روڈ پہ رکھا گیا ہے، اور فیصل آباد میں NA98 کالج چوک تحصیل سمندری میں اس کا مظاہرہ کیا گیا، چنیوٹ میں پریس کلب میں مظاہرہ کیا گیا، ٹوبا ٹیکسنگ رکھا جائے گا، جی احتجاج کیا جائے گا، جھنگ میں بھی ڈسٹرکٹ پریس کلب ٹوبا وہاں پہ ہوگا احتجاج، اوکاڑا میں MA جناح روڈ پہ ہوگا، ساہیوال پریس کلب میں ہوگا، کے سامنے ہوگا، پاک پتن پریس کلب، عارف والا پریس کلب کے سامنے ہوگا، جی سیالکوٹ میں بھی احتجاج کیا جائے گا کیونکہ وہاں پہ بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے، منڈی بہاؤدین میں بھی ہوگا، ناروال، ننکانہ صاحب، گجرات، رحیم یار خان، بہاول نگر، ہارون آباد، فورٹ آباس، ان کی سب تحصیلیں ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی چوری ہوا جی مینڈیٹ، بہاول پور میں بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے، بہاول پور میں بھی ہے مظاہرہ، ریلیاں نکالی جائیں گی، خانیوال، بہاڑی، لیا، ملتان، لودھرا، وزیر آباد، حافظ آباد، شیخوپورہ، قصور اور کوٹ ادو۔
اس طریقے سے یہ پنجاب کے احتجاجی مقامات اور شہر ان کا اعلان کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرنی اور ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں دکھانی، کچھ بھی نہیں دکھانا، یہ سب کے سب کیا جا رہا ہے۔ اور آگے جا کے میں آپ کو بتا بھی دوں گا، ایک شارٹ سنواؤں گا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گفتگو سنواؤں گا، تیمور جھگڑا ہیں اور کامران بنگش ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور یہ پورے ملک میں سڑکوں پہ بھی احتجاج ہوگا، گلیوں میں بھی ہوگا، اور ایوان کے اندر بھی ہوگا، ایوانوں میں بھی ہوگا، پنجاب اسمبلی کے اندر، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر، اور پنجاب اسمبلی کے اندر، اور سندھ اسمبلی کے اندر، ہر جگہ پہ اس پہ احتجاج بلند کیا جائے گا، کیونکہ 22 ماہ میں جو ظلم و زیادتی ہوئی وہ بھی کل آپ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی گفتگو آپ نے سن لی، میں نے سنا دی تھی، بتا دیا تھا کہ وہاں پہ بھی، اور پھر قومی اسمبلی کا مناظر بھی آپ کو میں نے دکھا دیے تھے۔ تو رعایت نہیں کی جائے گی، اس بات کا طے ہے، کیونکہ جلدی جلدی کوشش یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جس طریقے سے ہم جال سازی کے ذریعے اسپیکر قومی اسمبلی، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر لے آئے ہیں قومی اسمبلی میں، اور بلوچستان میں جعلی مینڈیٹ کے ذریعے ایک فیک گورنمنٹ قائم کی جا رہی ہے، اور سرفراز بگٹی صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بنوا دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے سندھ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، سندھ میں تمام کی تمام جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں، بلکہ بہت زیادہ بڑا احتجاج ہے، وہاں پہ بھی اتحاد بن گیا ہے اپوزیشن جماعتوں کا، جس میں جماعت اسلامی ہے، جی ڈی اے ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، اور دیگر جماعتیں اس میں شامل ہیں، تحریک لبیک بھی اس میں شامل ہے، وہ ابھی تک احتجاج میں نہیں آئی لیکن ان کا بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی فے سندھ میں شامل موجود ہے جی۔ تو اس طریقے سے ہر طرح پہ احتجاج ہو رہا ہے، گلیوں میں بھی، سڑکوں پہ بھی، بازاروں میں بھی، اور ایوانوں کے اندر بھی ہوگا، اور یہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس احتجاج میں شدت ہوگی، اور کیونکہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ملٹری لیڈرشپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ اس حکومت کو اب دوبارہ سے اسی طریقے سے اس کی پشت پناہی کریں جیسا کہ پہلے کی گئی تھی، ممکن نہیں ہے، اور اگر ضرورت سے زیادہ اس کی پشت پناہی اسٹیبلشمنٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا، اور دمادم مست قلندر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں کریں گی، اور میرا نہیں خیال کہ پھر روکا جا سکے گا، کیونکہ قومی اسمبلی کا کل کا اور پرسوں کا 2 دن کا اجلاس جو ہے، وہاں پہ جو تقریریں ہوئی ہیں اور جس شدت، حدت اور جذبات کے ساتھ ہوئی ہیں، اور جس طریقے سے وہاں پہ لوٹے ارکان جو ہیں، ارکان پارلیمان پاکستان تحریک انصاف کے، وہ لوٹے لے کر جا رہے ہیں، اور کسی بھی صورت میں کوئی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بلکہ کل انہوں نے واضح طور پہ یہ کہہ بھی دیا ہے، کیونکہ ہارڈ کور جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جنہوں نے ظلم دیکھا ہے، اور جن کے گھر برباد کیے گئے، کاروبار برباد کیے گئے، اور جھوٹے مقدمات ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہتھ کڑیاں پہنائی گئیں، اور رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہ کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عوامی طاقت سے جیت کے آئے ہیں، اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ ہروانا چاہتی تھی، اسٹیبلشمنٹ سے ہم اس دفعہ الیکشن ہمیں عوام نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ہم جا کے مفاہمت کریں اور چکنی چپڑی باتیں کریں اور ان کے ساتھ گلے ملیں، ایسا نہیں ہے، جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ان کے ساتھ گلے نہیں ملا جا سکتا، اگر کسی نے مفاہمت کرنے کی کوشش کی تو پھر اس سے بھی ہم نمٹ لیں گے، لہذا مزے کا صورتحال ہوگی اور معاملات جو ہیں آگے بڑھیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر، آج وزارت عظمیٰ کے لیے عمر ایوب صاحب اور شہباز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی یقیناً منظور ہو جائیں گے، کل اس کی پولنگ ہوگی، اور صدر مملکت کا بھی شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے، 9 مارچ کو صدر مملکت کا ہوگا انتخاب، تو 9 مارچ کے لیے اور ان کے لیے بھی اعلان کر دیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر کیونکہ صدر مملکت کا جو انتخاب ہے اس کا الیکٹورل کالج بڑا ہوتا ہے، چاروں صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی اور سینٹ، تمام کے تمام مل کر صدر مملکت کا انتخاب کرتے ہیں، اراکین صوبائی اسمبلی پنجاب کے چاروں اسمبلیوں کے صوبائی ایم پی ایز یعنی کہ صوبائی اسمبلیوں کے ارکان اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان مل کر صدر مملکت کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا بھی دوں کہ قومی اسمبلی میں 1 مین 1 ووٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر قومی اسمبلی کا 1 ووٹ ہوگا، اور اسی ایک قومی اسمبلی کا ممبر ایک ہی ووٹ جو بھی ہے، اور سینٹ میں بھی 1 مین 1 ووٹ ہے،
لیکن جو صوبائی اسمبلیاں ہیں تو وہاں پہ تمام صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جو ارکان زیادہ ہیں تو ان کا بھی ایک ایم پی اے کا ایک ہی ووٹ ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان برابر ہوں گے. جو بلوچستان اسمبلی کے جتنے ارکان، فار ایگزامپل بلوچستان اسمبلی کے 100 ارکان ہیں تو 100 ووٹ ہی سب کے ہوں گے. تمام صوبائی اسمبلیوں کے 100 ووٹ ہی خیبر پختونخوا کے ہوں گے، 100 ہی سندھ اسمبلی کے ہوں گے، 100 ہی پنجاب اسمبلی کے ہوں گے. تو وہ اس کو اسی تناسب سے کر دیا جائے گا کہ 6 ایم پیوں کے فار ایگزامپل پنجاب اسمبلی میں 100 اگر 100 ووٹ ہیں پنجاب بلوچستان اسمبلی کے تو ان کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا پنجاب اسمبلی پہ، تو اسی تناسب سے ووٹ نکلیں گے. لیکن ووٹ برابر ہوں گے چاروں صوبائی اسمبلیوں کے، ہر اسمبلی کے برابر ووٹ ہوں گے. تو یہ سچویشن ہے جی. اس طریقے سے صدر زرداری صاحب آ چکے ہیں، میدان میں اناؤنس ہو گیا ہے. اور دوسری جانب جو ہے عمران خان صاحب نے جو میدان میں اتارنا چاہ رہے ہیں، 2 نام ہمارے سامنے آئے ہیں. اور ابھی تک ایک ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کو صدارتی الیکشن کا امیدوار نامزد کر دیا جائے، محمود خان اچکزئی صاحب کو، اور دوسرے چودھری پرویز الہی صاحب کو. 2 امیدوار ہو سکتے ہیں متوقع طور پہ، ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن متوقع طور پہ محمود خان اچکزئی اور چودھری پرویز الہی صاحب صدر مملکت کا الیکشن لڑ سکتے ہیں. اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو بھی دوبارہ سے الیکشن لڑوا دیا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور اگر 2 سے زیادہ بھی امیدوار آ سکتے ہیں، اس بات کا بھی چانسز موجود ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہے. یہ پہلا انتخاب ہوگا کیونکہ ہر کام غیر قانونی اور غیر آئینی ہو رہا ہے. یہ کوئی نیا نہیں ہے، غیر آئینی غیر قانونی کام ہو رہا ہے. پہلے نگراں حکومتیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی وہ غیر آئینی طور پہ ان کو طول دیا گیا. اس کے بعد مرکزی حکومت آئی، نگراں حکومت، کاکڑ حکومت، اس کو بھی غیر ضروری طور پہ طول دیا گیا، وہ بھی غیر آئینی حکومت رہی. 90 دن کے بعد ظاہر ہے ان کا 90 دن تھا، وہ 6 مہینے تک کام کرتے رہی 3 مہینے کے بجائے، وہ بھی غیر آئینی. سندھ کی جو نگراں گورنمنٹ ہے وہ بھی غیر آئینی. خیبر پختونخوا کے ساتھ بلوچستان کی جو نگراں حکومت آئی وہ بھی غیر آئینی. تو غیر آئینی اقدامات تو یہ کر رہے ہیں. آئین کو تو انہوں نے بنا دیا ہے ایک ردی کا کاغذ کا ٹکڑا، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے پچھلے 22-24 ماہ سے. تو اب ایک اور غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں. پہلے الیکشن چوری ہوا اور مینڈیٹ چوری کے بنیاد پہ یہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی تخلیق پائی، اور اسی بنیاد پہ اب جو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور سارا سیٹ اپ جو کھڑا کیا جا رہا ہے یہ جھوٹ کی اور بے ایمانی کی بنیاد پہ کھڑا کیا جا رہا ہے. تو یہاں تک کہ اب الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے، نہ پنجاب اسمبلی کا، نہ پنجاب میں مکمل ہے، نہ خیبر پختونخوا میں مکمل ہے، نہ ہی آپ کا مرکز میں مکمل ہے، نہ ہی ہاؤس سینٹ مکمل ہے، اور اسی طریقے سے سندھ اسمبلی کا ایوان مکمل نہیں ہے، بلوچستان کا مکمل نہیں ہے. الیکٹورل کالج کوئی بھی مکمل نہیں ہے، چاروں صوبائی اسمبلیاں، سینٹ اور قومی اسمبلی. تو اس کے باوجود یہ غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں اور صدارتی الیکشن کروا رہے ہیں. تو یہ نظام جو ہے یہ فرسودہ سے فرسودہ تر نظام، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامیاب ہو سکے گا، اور یہ جلدی سے جلدی اس نے گرنا ہے. اور اسی طریقے سے ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان ایک عدد معاہدہ طے پایا ہے، اور وہ لالی پاپ زیادہ ہے، معاہدہ کم ہے. ایم کیو ایم کو جواب دے دیا گیا تھا مکمل طور پہ، اور نمبرز انہوں نے پورے کر لی ہیں، ویڈیو لیک ہو چکی ہیں، جعلی مینڈیٹ کی وہ تصدیق کر چکے ہیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی، اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی بھی، مصطفیٰ کمال صاحب، ہر چیز کلیئر ہو چکی ہے، ویڈیو لیکس ہو چکی ہیں. تو یہ بھی ہو چکا ہے کہ ان کو انہوں نے کہا جی کہ نمبر ہمارے پورے ہو گئے ہیں، اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں رہیں، ورنہ آپ کو ہم نے استعمال کرنا تھا کر لیا. آپ کے آ گئی ہیں 22-24 قومی اسمبلی کے جو کہ سارے کا سارا 100% مینڈیٹ جعلی ہے. آپ اپنی مراعات لیں، پارلیمنٹ لاجز لیں اور جھولے لیں اور ایئر ٹکٹس لیں اور ٹی اے ڈی اے بنائیں اور اعزازیہ حاصل کریں، اسمبلی اجلاس اٹینڈ کریں اور مراعات لیں، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. لہٰذا لالی پاپ کے طور پہ ایک کل معاہدے پہ دستخط کیے گئے سو کارڈ، اور اس کو لہرا دیا گیا، اور اب ان کو کہا جائے گا ایک آدھ وزارت اگر آپ نے لینی ہے تو وہ ہم خود ہی دیں گے، آپ کی چوائس نہیں ہے کہ آپ نے فلاں وزارت لینی ہے.
تو یہ ہوا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ ہاتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو چکا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، قومی حکومت بناتے بناتے، بھرپور قسم کا مینڈیٹ بناتے بناتے ان کی تان ٹوٹی ہے دو جماعتوں پہ، اور دونوں جماعتیں جن کے پاس، ایک کے پاس تقریباً 70% مینڈیٹ جعلی ہے، ایک کے پاس 20% جعلی ہے، اور دونوں لے کر چل رہے ہیں، اور ایک جماعت کے پاس 100% جعلی ہے۔ تین جماعتوں کا یہ ایک سو کالڈ اتحاد ہے، اور یہ لے کر چل رہے ہیں۔ بہرحال جی یہ صورتحال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سروائیو کر سکیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔